اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ رجب المرجب کی برکتیں لوٹتے ہوئے آج باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر، قدیم شہر ٹھٹھہ شریف میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، بات چیت وغیرہ سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ قبض کی گئی۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن ہلاکت طاری ہوگی، لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت جبھی لکھتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ آئیے محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑا ہی مبارک، بڑا ہی پیارا مہینہ رجب المرجب کا ہمارے درمیان ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم برستی ہیں۔ بزرگان دین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ یہاں بہت سارے کسان ہوں گے، میری بات آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ فرماتے ہیں جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟
یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا بیج بونا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ اور پھر بالخصوص اس مہینے میں ایک بڑی مبارک رات، بڑی اہم رات 27ویں رجب وہ تشریف لاتی ہے، اور وہ رات بہت مبارک ہے۔ یاد رہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو رجب کی 27ویں کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں یعنی 5 سال کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ تو اب 27 رجب جو ہے بالخصوص روزہ رکھنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں جبریل امین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیغمبری لے کر نازل ہوئے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اور جگہ پر، راوی ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام کرے، یعنی رات عبادت میں گزارے اور دن کو روزہ رکھے، تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ یہ رجب کی 27 تاریخ ہے، اور اسی دن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس کی رات بھی عبادت میں گزارنی ہے اور دن روزہ رکھ کر گزارے۔ الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے شب معراج کے اجتماع ہوتے ہیں، اس میں ضرور شرکت کریں، اور پھر دن جو ہے وہ روزے سے گزاریں۔ آئیے ابھی سے نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ شب معراج بھی عبادت میں گزاریں گے، 27ویں دن کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اچھا، اس رات جو اہم ترین رات ہے، اس رات ایک زبردست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور ہوا۔ یہ وہ معجزہ ہے کہ جس پر آج بھی سائنس حیران ہے۔ بڑی ترقی کر لی سائنس نے، بہت ساری چیزیں بن گئیں، دنیا گلوبل ولیج بن گئی۔ انٹرنیٹ آنے کے بعد دنیا کو بہت چھوٹا سا ایک سمجھ لے گاؤں بنا دیا اس نے، بہت جلدی رابطے ہو جاتے ہیں، بہت جلدی بندہ ادھر سے ادھر اپنی بات پہنچا لیتا ہے، بڑا سفر بھی تیز ہو گیا۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ ہے، سائنس کتنی ترقی کیوں نہ کر لے، اس معجزے کا جواب، اس چیلنج کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا طویل سفر کیا، 7 آسمانوں کی سیر، مسجد اقصیٰ میں جا کر انبیاء کی امامت اور جنت کے طبقات، یہ سب دیکھنے کے بعد جب نبی پاک واپس تشریف لائے تو روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ میرے آقا جب گئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں کی راتوں میں جب بستر سے اٹھیں تو بستر تھوڑی دیر گرم رہتا ہے، بالکل تھوڑی دیر تک، چند سیکنڈز، تھوڑی دیر بعد پھر وہ نارمل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دروازہ کھول کے باہر نکلے تو کنڈی ہلتی ہے، مگر یہ بھی چند سیکنڈ تک ہلتی ہے۔ روایتوں میں الفاظ موجود ہیں نبی پاک وہ پورا سفر کر کے واپس آ گئے، بستر بھی گرم ہے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے، گویا وقت رک گیا تھا۔ علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، یہ سب کیسے پاسبل ہے؟ اتنا طویل سفر، انبیاء سے ملاقات، ان سے بات چیت، رب کا دیدار، رب کی بارگاہ میں التجائیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وقت نہیں گزرا۔ علماء بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، وہ کائنات کی جان ہے۔ جب کسی جسم سے جان نکل جائے وہ جسم رک جاتا ہے۔ آپ کی گھڑی ہے، ٹک 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 کر کے چلتی رہتی ہے، اس میں سے سیل نکال دیں، گھڑی وہیں رک جائے گی، واپس سیل لگائیں، گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی۔ میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے تھے، رب کی بارگاہ میں گئے تھے، دنیا رک گئی تھی۔ جب جان ہی نہ رہی تو دنیا چلتی کیسے؟ نبی پاک واپس تشریف لائے، دنیا چلنی شروع ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت اس بات کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے
صلی علی نا صلی علی نبی. اب معراج جو ہے، آئیے وہ مہینہ ہمارے درمیان ہے، ان قریب وہ رات آنے والی ہے. کچھ تذکرہ معراج کرتے ہیں، نبی پاک کے اس معجزے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے. اسرا کے معنی رات کو چلانا یا رات کو لے جانا. چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان فرمایا، اس لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا. اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرج بی، مجھ کو اوپر چڑھایا گیا، یہ لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑا. 27ویں رجب کی جو رات تھی، اس رات یہ عظیم واقعہ ہوا. معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے. آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک کشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کر شکم کا چاک برابر کر دیا. پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے. براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی. آج تک بڑی بڑی تیز سواریاں دیکھی ہوں گی دیکھنے والوں نے. کبھی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں یا سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں کی جو انتہا ہوتی ہے دور تک ہماری آنکھ دیکھ لیتی، کئی کلومیٹر، بعض اوقات تو کئی کلومیٹر دیکھ لیتی ہے. جب اگر میدان سیدھا ہو تو کیا فرمایا کہ جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی وہاں براق کا ایک قدم رہتا تھا، دوسرا قدم اٹھاتا پھر نگاہ کی جو انتہا ہوتی. اتنا اسپیڈی وہ سواری تھی. بہرحال بیت المقدس پہنچ کر میرے آقا نے براق کو اس حلقے میں باندھا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے. پھر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی. پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجیے، تمام انبیاء وہاں موجود ہیں. اور یہ بھی الفاظ ملتے ہیں روایتوں میں کہ انبیاء کو یہ اشتیاق تھا کہ آج سارے نبی موجود ہیں، اقامت دی جا رہی ہے، امام کسے بنایا جائے گا. حضرت آدم بھی وہاں موجود ہیں جو صفی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں جو خلیل اللہ ہیں، حضرت نوح بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہیں جو روح اللہ ہیں، جلیل القدر انبیاء موجود ہیں. امامت کسے دی جاتی ہے؟ اور میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے. جبریل امین نے نبی پاک سے عرض کیا، نبی پاک نے امامت فرمائی. میرے نبی پاک کے پیچھے وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں جو پہلے انبیاء گزرے، جو سلطنتیں پہلے کر چکے، مگر میرے آقا تشریف لائے اور انہیں امامت کا مسلح عطا کر دیا ہے. کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ انبیاء کے بھی سردار ہیں. بہرحال نماز اقصیٰ پوری ہوتی ہے. جبریل امین علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے. میرے آقا نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. بہرحال میرے آقا علیہ السلام کو حضرت جبرائیل لے کر پہلے آسمان پر چڑھے. حضرت آدم علیہ السلام سے دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ سے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ان سے ملاقاتیں ہوئیں، کچھ گفتگو بھی ہوئی. تیسرے آسمان پر جب گئے حضرت یوسف علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام سے، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام سے، پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام سے، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام سے، اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے.
جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، بوقت ملاقات ہر پیغمبر نے میرے آقا کو کیا کہا؟ خوش آمدید اے پیغمبر صالح، یہ کہہ کر سب نے استقبال کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ پھر میرے آقا سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی کا پرتو پڑا تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی، اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل امین یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ آقا اب اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اس سے آگے اب میں بھی نہیں جا سکتا۔ پھر حضرت حق جل جلالہ نے آپ کو عرش، بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلا کر آپ کو باریاب فرمایا، اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ رمز و ارشاد میں خدا بند قدوس نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات ملے، 3 خاص انعامات مرحمت ہوئے۔ شب معراج اللہ کی بارگاہ میں 3 خاص انعامات مرحمت کیے گئے جن کی عظمتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بڑی مبارک ہے، یہ اس رات ملی ہیں، یہ خاص رب کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کی ایک الگ فضیلتیں ہیں۔ تو کوشش کر کے سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ یاد کر لیں اور وہ پڑھتے رہیں، بڑے فضائل ہیں ان آیتوں کے۔ دوسرا خزانہ ملا، یہ خوشخبری ملی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا۔ اور تیسرا ایک تحفہ ملا، امت پر 50 وقت کی نماز۔ ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام کو جو معراج کا معجزہ ملا یہ اس لیے بھی خاص ہے، یہ کسی اور کو نہیں ملا، دنیا میں اور کوئی نہیں جس نے رب عز و جل کا اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہو، رب کو دیکھا ہو، یہ فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اور اعلیٰ حضرت اس بات کو بڑی پیاری بات سے سمجھاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، کبھی وسوسہ بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کوئی علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے، یاد رکھیں، کسی اور نے نہیں دیکھا رب کو۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں، جب رب نے اپنا آپ اظہار فرما دیا، اپنا دیدار کروا دیا تو پھر اور غیب کیا چھپانا ہے۔ تو میرے آقا یقیناً اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے اور اسے لوگوں تک پہنچاتے، بتاتے بھی۔ بہرحال اب نبی پاک علیہ السلام خدا بندی عطیات کو واپس لے کر آئے۔ نمازیں کتنی تھی؟ 50۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی امت سے ان 50 نمازوں کا بار نہ اٹھ سکے گا، نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کیجئے کہ تخفیف کر دی جائے۔ میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ واپس جائیے، آپ کی امت نہ پڑھ سکے گی۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے رہے، میرے آقا تشریف لے جاتے رہے، کم ہوتے 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 5 نمازیں رہ گئی۔ علماء بڑی پیاری توجیہ، بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں بھیج رہے ہیں۔ ایک یقیناً ایک وجہ تو یہی ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا،
ہمارے لیے آسانی کروا دی، مگر عشق والی وجہ جو ہے جو علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے۔ اور پھر جو پہاڑ پر رب عز و جل کے انوار کی تجلی پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تاب نہ لا سکے، نہیں دیکھ پائے تھے نا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بار بار اس لیے بھیجا جا رہا تھا کہ جس جلوہ زیبا کو میں نہیں دیکھ سکا، میرے آقا دیکھ کر آئے، میں ان کی آنکھیں ہی دیکھ لوں۔ یہ رب کا جلوہ دیکھ کر آتے ہیں، میں انہیں آنکھوں کا ہی دیدار کر لوں۔ یہ بار بار جاتے رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے سے آتا ہے تو دوسرا اس کی آنکھیں چوم لیتا ہے، یار یہ آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے۔ تو اب وہاں پر رب کا دیدار ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے۔ حضور واپس جائیے، دوبارہ جائیے، آپ دوبارہ آئیں گے، میں دوبارہ آنکھوں کا دیدار کروں۔ اور کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں منع کیا جا رہا ہے نہیں دیکھ سکتے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور کہیں بلایا جا رہا ہے کہ اے محبوب آج رب کا بلاوا آیا ہے، جبریل امین پیغام لے کر آ رہے ہیں، آئیے رب نے بلایا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ دروازے جو سب کے لیے بند ہیں، محبوب کریم کے لیے وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، صف آرا، سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر کہ مہمان خدا کے آتے ہیں۔ میرے آقا جا رہے ہیں تو جنتیں سجائی جا رہی ہیں، راستے سجائے جا رہے ہیں، بلاوے آ رہے ہیں کہ آج رب کے محبوب آسمانوں پر آ رہے ہیں، جنت پہ آ رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ بار بار بھیجتے رہے اور وہ بار بار جاتے رہے، 5 رہ گئیں۔ پھر عرض کیا کہ حضور یہ 5 بھی زیادہ ہیں، دوبارہ جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ جانے میں حیا آتی ہے۔ اب اللہ کی کرم نوازی دیکھیں، سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا، اپنے حبیب سے رب نے فرمایا میرا قول نہیں بدل سکتا۔ ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 ہوں گی، نمازیں تو 5 ہوں گی، مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ فرض 50 ہوئی تھی نا، ڈسکاؤنٹ کرا کر، تخفیف کرا کر 5 ہو گئی، مگر رب کی کرم نوازی دیکھو، پڑھو 5 ثواب ملنا ہے 50 کا۔ بہرحال اب کیا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے، براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ یاد رہے یہ واقعہ مکہ مکرمہ سے شروع ہوا تھا، یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ پاک کی جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے۔ اب وہ جو ام ہانی کا گھر تھا نا، جہاں سے میرے آقا سفر معراج کو روانہ ہوئے، وہ اب مسجد حرام کا حصہ بن چکا ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں مکے میں رہنے والے، آج بھی مسجد الحرام کا وہ پلر بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے میرے آقا جو ہیں وہ معراج کی شب آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ تو بہرحال اچھا واپس آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلوں کو بھی دیکھا۔ اب جب واپس آئے تو رات باقی کی باقی تھی، رات ہی میں گئے تھے، رات ہی میں آ گئے۔ تو میرے آقا پھر آرام کرنے لگ گئے، صبح بیدار ہوئے اور میرے آقا نے رات کا واقعہ اہل قریش کو بتایا۔ اب جو روسائے قریش تھے، جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسی عجیب بات، بڑا تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض کور باطنوں نے میرے آقا کو جھوٹا کہا، بعض نے مختلف سوالات کیے۔ اچھا اب یہ لوگ جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس دیکھا نہیں ہے، آج تک گئے نہیں ہیں، اور انہوں نے کئی بار دیکھا تھا۔ اب انہوں نے سوالات شروع کر دیا، اچھا آپ بیت المقدس گئے، رات کے تھوڑے حصے میں گئے، چلیں بتائیں وہاں یہ کیسا ہے، وہ پلر کیسا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ وہاں کے نقش و نگار، وہاں کی باتیں پوچھنے لگے کہ سچے ہیں تو جواب دیجئے، رات میں تو کوئی ہو کر آ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب انہوں نے محرابوں
اور میناروں کے بارے میں، بیت المقدس کی محراب اور وہاں کی دیواروں کے بارے میں سوال کی بوچھاڑ کی، تو میرے رب عز و جل نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کے سامنے پوری بیت المقدس کا نقشہ عطا فرما دیا۔ گویا بیت المقدس، آج انٹرنیٹ ہے، آج ٹی وی ہے، ہم بٹن دباتے ہیں مکہ پاک نظر آ جاتا ہے، مدینہ طیبہ نظر آ جاتا ہے۔ 1450 سال پہلے کفار چیلنج کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آپ بیت المقدس سے ہو کر آئیں، چلے بتائیں وہاں کی محراب کیسی ہے، وہاں کی دیواریں کیسی ہیں۔ میرے رب عز و جل نے میرے آقا کے سامنے پورا نقشہ بیت المقدس دوبارہ سامنے کر دیا۔ میرے آقا اسے دیکھتے رہے اور ٹھیک ٹھیک جواب ارشاد فرماتے چلے گئے۔ یہ پوری جو میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی ہے نا، پورا جو واقعہ سنایا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں تمام واقعات موجود ہیں۔ اب ایک اور مسکنسیپشن، ایک اور غلط فہمی، کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ واقعہ تو ہوا تھا مگر یہ خواب میں ہوا تھا۔ یہ باقاعدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسم اطہر کے ساتھ نہیں گئے تھے، یہ خواب میں گئے تھے۔ تو اس کا بڑا آسان جواب ہے، آپ کا بچہ صبح کھڑا ہو اور اٹھ کر کہے کہ ابو جان میں رات خواب میں لاہور بھی گیا، اس کے بعد انگلینڈ بھی گیا، امریکہ بھی گیا، پھر مکے مدینے بھی گیا اور پھر اٹھ بھی گیا صبح، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا خواب میں سارے ہی گھومتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، خواب میں بندہ گھومتا پھرتا ہی رہتا ہے۔ تو کوئی خواب میں گیا ہو، عقل مند جو لوگ ہیں وہ میری بات سمجھ جائیں گے، غور سے سنیے۔ یہ سوالات کرنا، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے کہ چلو آج موقع ہے، آج ابو بکر کو ورغلاتے ہیں، بڑی محبت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے دروازے پر پہنچ کر کہتے ہیں ابو بکر پتہ ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی ہوا ہے، آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت کی سیر بھی کی، یہ سارا سفر کر کے آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا واقعی ایسا کہتے ہیں؟ تو اب وہ لوگ ہو سکتا ہے سمجھے ہوں کہ ہاں نرم پڑ رہا ہے، ہاں واقعی ایسا کہتے ہیں۔ کہا میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، میرے آقا اگر اس سے بڑی خبریں دیں تو ابو بکر اس کی بھی تصدیق کر دے گا۔ وہ دن ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام صدیق پڑ گیا، آپ نے نبی پاک کی ایسی تصدیق فرمائی، یہ نہ سوچا کہ رات کے تھوڑے حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، میرے آقا اس سے بڑی خبر فرمائیں میں اس کی بھی تصدیق کر دوں گا۔ ہمیں معلوم ہے، ہم نے جنت دیکھی، ہم نے نہیں دیکھی، نبی پاک نے کہا جنت ہے، ہم مانتے ہیں جنت ہے، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہمارے آقا فرماتے جہنم ہے، ہم مانتے ہیں جہنم ہے۔ ہمیں قرآن پاک نبی پاک نے عطا فرمایا رب کا کلام ہے، ہم وہ مانتے ہیں۔ جب سب مانتے ہیں تو پھر میرے آقا نے ہی فرمایا کہ معراج کی شب میں یہ سب ہو کر آیا ہوں، تو پھر ماننا اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ بہرحال سفر معراج کتنی سواریوں میں ہوا، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت معلومات ہے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ امام علائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا کہ معراج میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک جو سفر تھا وہ براق پر، بیت المقدس سے آسمان اول تک جو میرے آقا تشریف لے گئے وہ نور کی سیڑھیوں پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک یہ فرشتوں کے بازوؤں پر تشریف لے گئے، پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین کے بازوؤں پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف رف پر۔ اب یہ رب کی شان ہے، اپنے محبوب کو بلایا بھی تو کس شان سے بلایا ہے، کس احتشام سے بلایا، کس اکرام سے بلایا۔ رب عز و جل نے اپنے محبوب پر بڑی کرم نوازیاں فرمائیں۔ بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، واقعہ تو کئی بار سنا ہے، آج اس واقعے کو میں نے کیوں بیان کیا؟ ایک تو نیت یہ تھی کہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں معراج کا واقعہ ہوا ہے، تو یہاں ٹھٹھے میں موجود عاشقان رسول کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ واقعہ سنایا جائے، ایمان تازہ کیا جائے۔ مگر اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے بہترین میسج کیا ہے؟ ایک تو یقیناً اس واقعے کو جب بھی سنتے ہیں پیارے آقا سے مزید محبت بڑھتی ہے، نبی پاک کی مزید شان جو ہے وہ ہماری نظروں میں آتی ہے، دل میں مزید شان مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں،
یہ جانا آنا یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہے، بار بار بھیج رہے ہیں، وہ کوئی ایک بار نہ جا سکے، میرے آقا بار بار جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسی رسائی، ایسا جانا، اس کی وجہ بھی اعلیٰ حضرت ہی بیان فرماتے ہیں۔ کیوں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ جو حبیب ہوتا ہے نا، جو دوست ہوتا ہے، کئی انبیاء کو کئی لقب ملے، حضرت آدم کو صفی اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو میرے رب نے حبیب اللہ فرمایا، اپنا حبیب ارشاد فرمایا نا۔ تو اب کیا فرماتے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب میرا تیرا نہیں ہوتا جس میں آپس میں پیار ہو، محبت ہو، تو اب اس میں یہ نہیں ہوتا یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ محبوب اور محب کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے، تو رب نے سب کچھ عطا کیا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، رب نے سب عطا فرما دیا نا۔ تو بہرحال اب کیا ہوا، جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں، ایک تحفہ ملا ہے۔ اے غلامان مصطفیٰ، سرکار علیہ السلام کی معراج کا جشن منانے والوں، یقیناً جشن منانا چاہیے، بڑے ادب بڑے شوق سے منانا چاہیے، لیکن اس رات کو ایک تحفہ ملا ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے، اور وہ تحفہ ہے نماز۔ اور آج عاشقان رسول، نبی پاک کے غلام نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اور اس معاشرے میں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کیا جائے تو 5% مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا، 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ سوچئے اگر یہ سارے لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہماری مسجدیں جو ہے کچھ کم پڑ جائیں۔ اب عید کی نماز دیکھ لیں، جو عید کی نماز میں رش ہوتا ہے، اگر وہی ہر نماز میں رش ہو جائے۔ عید کی نماز ٹھیک ہے، واجب ہے، پڑھنی چاہیے، مگر فجر تو فرض ہے، جمعہ فرض ہے، تو اس کے بعد والی عصر بھی فرض ہے۔ یہ کون سا کانسیپٹ ہمارے اندر آ گیا کہ جمعہ پڑھنا ہے باقی نمازیں نہیں پڑھنی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ حالانکہ نماز اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا انعام ہے رب کا، نماز کو بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، یہ رب کا انعام اور اللہ کی عطا ہے، ہم پر رحمتوں کی چھما چھم بارش ہونے کا یوں سمجھ لیں ذریعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ملنا ہے نماز پڑھنے والے کو۔ لیکن چھٹکارے والے کام بھی تو کرے نا کوئی۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے جبکہ درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ خزاں میں آپ نے دیکھا ہوگا پتے بہت جھڑتے ہیں، تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا اور جھاڑا، درخت کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، تو ارشاد فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یعنی گناہ جھڑنے کا ذریعہ، نماز پڑھے گناہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ 2 رکعتوں پر خشوع و خضوع، ایک تو اچھی طرح وضو کرے۔ یہ باتیں سوچنے والی ہیں، ہم میں سے کس کو صحیح وضو کرنے آتا ہے؟ ہم میں سے کس کو وضو کے فرائض معلوم ہے؟ وہ کون سا وضو میں کام ہے جو کیا جائے تو وضو ہی نہیں ہوگا؟ جی ہاں، مثال کے طور پہ چہرہ دھونا فرض ہے، ہاتھ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا حصہ بھی بچ گیا، وضو ہی نہیں ہوا، تو نماز کہاں سے ہوگی؟ پھر کیا فرمایا؟ خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ، نماز کے اندر دل لگا ہوا ہو،
آج ہمارا حال یہ، نماز پڑھتے ہیں دل حساب کتاب میں لگا ہے، کہیں دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے. کئی لوگ تو کبھی کبھی اپنا ٹیسٹ لیا کرو. آج عشاء پڑھی ہوگی آپ میں سے، الحمدللہ مجھے امید ہے سب نے پڑھی ہوگی. آج عشاء کی نماز میں امام صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی تھی؟ ہے نا مشکل سوال. چند کو پتا ہوگا یا امام صاحب کو خود پتا ہوگا. تو اب یہ اپنے آپ سے کبھی کبھی چیک کیا کرو. جب 3 رکعت نماز پڑھ لیں، سلام پھیرے، تو پھر پوچھو یار امام صاحب نے صورتیں کون سی پڑھی تھی؟ صورتوں کے وقت تو میں کہیں اور تھا، سارے دکان کا حساب کرنا تھا، سارے محلے کا حالات یاد کرنے تھے. کئی لوگ تو نماز میں حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک شخص کا واقعہ نا بڑا مشہور ہے، وہ نماز پڑھنے آیا تو اس کی ایک دن جماعت چلی گئی اور رونے لگ گیا. اور لوگوں نے کہا یار کیسا پکا نمازی ہے، جماعت جانے پر افسردہ ہے. کہ حضرت اتنا افسوس ہوا آپ کو؟ کہتے افسوس اس بات کا نہیں ہے، روزانہ دکان بند کر کے عشاء کی نماز میں آتا تھا، 4 رکعت امام صاحب پڑھاتے تھے، 4 رکعت میں سارا حساب کر لیتا تھا. اب حساب کیسے کروں گا، نماز خود پڑھنی پڑے گی. اب یہ تو حال ہے ہمارا. تو خشوع و خضوع ہی نہیں نماز میں. اور یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. مثال کے طور پہ یہ نماز کس کی بارگاہ میں حاضری؟ ذرا جواب دیجئے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری. اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے. آپ کے سامنے کوئی بندہ آئے، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا ملازم ہو، آپ اسے بلائیں یا وہ آ جائے، بات آپ اس سے کر رہے ہیں، وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، آپ کی بات سنے ہی نہ، دماغ کہیں اور ہو. کتنا غصہ آتا ہے. یار مجھ سے بات کر رہے ہو، میری طرف توجہ رکھو، میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سنو میری بات. کتنے دماغ تمہارا. ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ہو اور دماغ کہیں اور ہو. ہمارا نماز میں دماغ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا دعا میں دماغ کہاں ہوتا ہے؟ ارے دعا تو رب سے مانگنا ہے نا، براہ راست رب سے مانگ رہے ہو، لیکن دماغ کہیں اور ہے. ارے جس سے مانگ رہے ہو اس کے در کی طرف دماغ لگاؤ نا. ذہن لگاؤ کہ مولا تیرا فقیر تیرے در پر حاضر ہے، تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، میری سن لے میرے مولا. اگر امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ہم آمین بھی کہہ رہے ہیں، مگر ذہن کہیں اور ہے. مسجد میں آئیں تو دنیاوی خیالات سے ذہن کو پاک کیجیے، خشوع و خضوع کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے. پھر دیکھیں یہ نماز آپ کو کیا دیتی ہے. سجدے میں جائے تو بندہ یاد کرے کہ اب مالک کریم کے در پہ سر جھکا رہا ہوں، خیرات لینے آیا ہوا ہوں. دعا کرے تو آنسو نہ رکے کہ اپنے مولا سے مانگ رہا، گر گڑائے تو پھر نماز کی برکتیں اسے ملنی ہے. نماز کے فضائل سبحان اللہ. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی جگہ پر نماز کے فضائل لکھے. آج لوگ ملتے کہتے ہیں برائی چھوٹتی نہیں، گناہوں کی عادت ہے مگر میرے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. نماز تو روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. اب 15 سال 20 سال 25 سال پرانا نمازی سوچے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی بے حیائی نہیں چھوڑتا، پھر بھی برے کام کرتا ہوں. کتنے نمازی ایسے جو نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں بد نگاہی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں حرام روزی بھی کماتے ہیں. اب قرآن تو کہتا ہے نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. 100% نماز روکے گی بے حیائی اور بری بات سے. پھر کیا پرابلم ہے؟ میری نماز کیوں نہیں روکتی مجھے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ. ہماری نماز میں کوئی گڑبڑ ہے. یا تو وضو ٹھیک نہیں ہے، یا تو پاکی ٹھیک نہیں ہے، یا نماز ٹھیک نہیں ہے. اگر نماز ہی ٹھیک نہیں ہے تو بے حیائی سے کیسے روکے گی؟ سمجھ رہے بات؟ اگر نماز ہی ٹھیک نہیں، اب نماز کے اندر قرآن پڑھنا ہے، اب قرآن پاک ہم میں سے کس کو سکھاتا ہے پڑھنا؟ یہ بڑا پرابلم. تلفظ کے ساتھ، جس کو کہیں مخارج کے ساتھ، کس نے قرآن پاک سیکھا؟ ہمیں جناب بہت ساری چیزیں آتی ہیں. زمین کا کام کیا تو کون سا بیج کتنا پھل دے گا، اور جناب کون سے کھاد ڈالنی ہے، کتنا پانی ڈالنا ہے، کب نہیں ڈالنا ہے، سب سیکھ لیا. مکینک کا کام ہے تو اس نے اپنے پارٹس کے کام سیکھ لیے. جس کا جناب اناج کا کام ہے اناج کا کام سیکھ لیا. جس کا جو کام ہے سارے کام سیکھے. اسکوٹر چلانا نہیں آتی تھی وہ سیکھ لی، گاڑی چلانا نہیں آتی تھی وہ سیکھ لی، سارے کام سیکھے. نہیں سیکھا تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا. اب جب قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ اگزامپل، مثال کے طور پر
قل هو اللہ احد، قرآن پاک کی آیت ہے، معنی بھی آپ کو پتا ہوگا. کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے معنی ہے قل، کہو. اگر کوئی پڑھتا ہے کل، قاف نہیں پڑھتا، کاف پڑھتا ہے، چھوٹا کاف ڈنڈی والا، اس کے معنی بن جائیں گے کھاؤ. احد ایک ہے، احد اس کے معنی بن جائیں گے بزدل ہے. اب معاذ اللہ ذرا سوچیں، کوئی اگر نماز میں یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کو نماز فائدہ دے گی؟ اس کو ثواب ملے گا؟ اس کی نماز تو اسے عذاب دے گی، جہنم میں لے جائے گی، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. تو احد اور احد میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن عربی زبان بڑی حساس زبان ہے. یہ سندھی نہیں جو بولنا ہے بول دو چلے گا، نہیں، اس میں زبر زیر پیش کا فرق کدھر سے کدھر لے جائے گا، اس کا مخارج کا فرق معنی کو تبدیل کر دے گا. مگر ہم میں سے کس نے سیکھنے کی کوشش کی؟ کون گیا کسی عالم دین کے پاس کہ حضور میری نماز سن لیجئے، میں جو نماز میں قرآن پڑھتا ہوں صحیح بھی پڑھتا ہوں کہ نہیں؟ اتنی احتیاط ہے نماز میں تلفظ کے کہ سبحان ربی العظیم جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں نا، اگر کسی شخص کو عظیم پڑھنا مشکل ہے تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے. علماء کہتے ہیں کہ غلط نہ پڑھے، اگر نہیں نکلتا نا وہ عظیم نہیں پڑھ سکتا تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے، کیونکہ عظیم یا کچھ اور پڑھ کے معنی فاسد نہ ہو جائے. اتنی احتیاط ہے نماز میں، مگر کس کو پڑھی ہے؟ اول تو پڑھنی نہیں، نماز پڑھنی ہے تو سیکھنی نہیں ہے، تو پھر کیسے فائدہ ہوگا؟ یہ برکتیں کیسے ملیں گی؟ خدا کے قبیلے بلی کے دو بھائی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال تک زندہ رہا. بہت غور سے سنیے گا، ایک شہید ہوا، دوسرا 1 سال تک زندہ رہا. تو وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں فوت ہونے والے بھائی کو اپنے شہید بھائی سے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا. اب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے کہ وہ شہید ہوا تھا، یہ 1 سال بعد فوت ہوا، بعد میں فوت ہونے والے کو جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس نے شہید بھائی کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے، پھر 6000 رکعتیں نہیں پڑھی، سال میں اتنی رکعتیں ادا نہیں کی؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کی دوری کیوں نہ ہو، یعنی 1 سال مومن کا گزرا، نیک آدمی کا، تو اس نے 5 وقت اگر وہ نمازیں پڑھتا جائے تو 1 سال تک اس نے کتنی نمازیں پڑھ لی، رمضان کے کتنے روزے رکھے. ایک بھائی شہید ہوا، ایک بھائی دنیا میں 1 سال زیادہ رہا، مرنے کے بعد جو زیادہ دنیا میں رہا وہ جنت میں پہلے چلا گیا، کیونکہ نمازیں پڑھتے ہوئے زندگی گزاری، عبادتیں کرتے ہوئے گزاری. اس میں ہم سب کے لیے چوٹ ہے کہ ہمارا سال گزرتا ہے تو نمازیں بڑھتی ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، یا ہم 1 سال دنیا میں اور جی لیں تو مزید گناہ بڑھا دیے، قضا کر دی نمازیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے دیکھ اور سن کر نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر دیا. ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ مومن دنیا میں رہے تو اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں، رب کے قریب ہوتا رہے، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ان احادیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز جو ہے یہ بڑی بابرکت عبادت ہے. اس میں تو جس طرح جتنا ہو سکے فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھنے چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑنے لگ جاتے ہیں، جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں. سچ بتاؤ، اگر یہ تصور بن جائے کہ میرے سر پر میرے گناہ پڑے، سجدے کروں گا نہ اترتے جائیں گے، پھر دل ہوگا سجدے چھوڑنے کا، پھر دل ہوگا نماز ختم کرنے کا، بندہ پڑھی جائے اور 2 رکعت پڑھ لوں، اور 2 رکعت پڑھ لوں، اور گناہ جھڑ جائیں، اور اللہ معاف فرما دے، اور رحمتیں مل جائیں. ارے اللہ نے ہمت دی ہے نا، صحت دی ہے، نماز میں سستی نہ کرو.
کئی لوگ آج بستروں پہ پڑے ہیں، طرح طرح کی نلکیاں لگی ہوئی ہیں، وہ چاہیں بھی تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ہم ہیں کہ صحت بھی ہے پھر بھی نماز نہ پڑھیں۔ خیر جو بیمار ہے اس پر بھی نماز معاف نہیں، بعض صورتوں میں بیٹھ کر، بعض صورتوں میں اشارے سے بھی نماز پڑھنی ہوگی، لیکن ہم تو صحت مند ہیں، چلتے پھرتے ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اور اب آئیے با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب۔ نماز تو پڑھنی ہے مگر با جماعت پڑھیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک نے فرمایا با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ یعنی اکیلے میں نماز پڑھو تو ایک نماز، جماعت سے پڑھو تو 27 نمازیں۔ آپ کو کوئی کہے جناب ادھر سے دودھ خریدو گے تو 100 روپے کا، 4 گلی چھوڑ کے دودھ خریدو تو 50 روپے کا ملے گا، سارے ادھر پہنچ جائیں گے نا۔ بندہ بولے یار 8 گلی دور کا کوئی 25 روپے والا بھی بتا دو یار، ادھر چلے جاتا ہوں، تھوڑا ہی چلنا پڑے گا نا اور نفع ہو جائے گا، تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے، پھر بھی جماعت سے نہ پڑھے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے اور اللہ نے چاہا تو با جماعت پڑھیں گے۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، جماعت کے ساتھ ساتھ فجر اور عشاء کی جماعت، یہ تو اور زیادہ افضلیت والی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ یعنی فجر اور عشاء کوئی با جماعت پڑھ لے تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو اس میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اب آئیے پہلی صف میں، اب جماعت بھی پڑھنی ہے نا تو پہلی صف میں کوشش کریں کہ اس میں اور ثواب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جدا جدا نہ رہو، کہیں تمہارے دل جدا نہ ہو جائیں، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ پہلی صف میں کیا ہے، تو قرآن دازی کے بغیر کسی کو پہلی صف میں جگہ نہ ملے۔ یعنی اتنے لوگ آ جائیں کہ قرآن دازی کرنے پڑے کہ میں نے پہلی صف میں جانا ہے، میں نے پہلی صف میں جانا ہے۔ اب پڑھی نہیں کسی کو، آرام آرام سے آئیں گے، صف میں جگہ ہوگی پھر بھی پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ ارے پہلی صف میں نصیب والوں کو جگہ ملتی ہے۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی جو کہتے ہیں نا کہ دور اندیشی پر اور مصلحت پر قربان، آپ نے مدنی انعام ہی ہمیں عطا فرما دیا۔ کیا آپ نے آج 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا فرمائیں؟ اب ایک ہی مدنی انعام میں کتنی ساری باتیں دے دی، نماز بھی دے دی، جماعت بھی دے دی، پہلی صف بھی دے دی، تکبیر اولیٰ بھی دے دی۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، کوزے میں دریا بند کر دیا، اسی پر عمل کر لو تو برکتیں ہی برکتیں۔ چلیں نیت کریں اس مدنی انعام پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آخر میں مزید آپ کا عشق بڑھے، تڑپ بڑھے، اللہ تعالی ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معراج کا تحفہ ہے، لیکن چند مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں جا کر نماز پڑھیں تو وہ نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور اس کی برکتیں بھی کچھ اور ہیں، اس کا ثواب بھی کچھ اور ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ مکہ پاک میں حرم شریف مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد نبوی شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں 1,000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ تو مسجد نبوی شریف کی بھی فضیلت ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ کے بارے میں سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر، جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ اور میری مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا نصیب فرمائے،
اور مسجد الحرام میں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نصیب فرما۔ ایک اور بڑی پیاری مسجد ہے اور وہ ہے مسجد قباء مدینہ منورہ میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد قباء کی حاضری بھی عطا فرمائے، وہاں بھی نمازیں پڑھنا نصیب فرمائے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس بیان میں جو میسج دینا ہے، جو پیغام دینا ہے کہ معراج کا جو تحفہ ہے وہ نماز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور آج نبی پاک کا غلام نمازیں چھوڑ دیتا ہے، سویا رہتا ہے، فجر میں مؤذن بلاتا رہے، بندہ سویا رہتا ہے۔ جس دن صبح خود سفر پر جانا ہو، 5 بجے سفر پر جانا ہو تو 4:30 بجے اٹھ جائیں گے۔ کسی کی ٹرین ہو، ہوائی جہاز ہو، کہیں نوکری پہ جانا ہو، کہیں گھومنے پھرنے جانا ہو، سب سے پہلے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ اور نماز کے وقت بندہ کہتا ہے کل پڑھ لوں گا، بس جمعے سے شروع کر دوں گا۔ فجر چلی جاتی ہے، ظہر کے وقت بندہ کہتا ہے کام کاج میں مصروف ہوں، عصر میں کہتا ہے یار ابھی بڑا رش کا ٹائم ہے، مغرب میں کہتا ہے یہ کام سمیٹنے کا وقت ہے، عشاء میں کہتا ہے بڑا تھک گیا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، نماز اتنی جس کو کہنا آرڈنری چیز نہیں ہے، عام چیز نہیں ہے کہ اس طرح ضائع کر دو۔ نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، اور نمازی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت کے روز شفاعت نصیب ہوگی۔ اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا، رب کا دیدار کروایا جائے گا۔ اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ کس دروازے پر؟ جس دروازے سے اس نے داخل ہونا ہے۔ یہ ایک نماز قضا کرنے والے کا عذاب ہے۔ ذرا سوچو، ٹھٹھا میں جدھر آپ رہتے ہوگے آپ کے گھر کے باہر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے نا، جس کا گھر ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ جہنم کے دروازے پر بندے کا نام لکھ دیا جائے کہ جس سے اس نے جہنم میں جانا ہے، کتنی بڑی بدقسمتی۔ روایتوں میں آتا ہے بے نمازی کی قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے، اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے، بروز قیامت تک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے مارتا رہے گا۔ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ حساب دے گا۔ اب آپ سوچ لیجئے، کیا رب کا عذاب سہ سکیں گے؟ کیا قبر کا دبانا سہ سکیں گے؟ پھر کیوں سستی کرتے ہیں؟ ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، مگر کیوں سستی کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اتنا رزق کھائے، رب کی طرف سے نعمتیں ملیں، اور وہ ایک پورے دن میں 5 بار نماز کے لیے وقت نہ نکالے۔ اور سچی بات یہ ہے، نماز پڑھو تو پتا چلے گا سجدے کا سکون کیا ہے، وضو کرو تو پتا چلے گا بندہ فریش کیسے ہوتا ہے۔ ٹینشن میں بندہ آتا ہے مگر جب نماز پڑھتا ہے تو پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی عادت ڈالیے، ایسی عادت ڈالیے کہ یہ آپ کے اندر سے خود الارم بجنا شروع ہو جائے۔ ماشاءاللہ کئی نمازی یہاں ہوں گے اور میری بات کی تائید کریں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے سنیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ایسے ہوں گے کہ جب بندہ پکا نمازی ہو جاتا ہے نا اور اس کی نماز نہ ہوئی، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کبھی آپ نے ظہر نہیں پڑھی، جماعت چلی گئی تو بار بار یاد آئے گا یار میں نے ظہر پڑھنی ہے، میں نے ظہر پڑھنی، اندر سے ایسا لگتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے یار ابھی تک ظہر نہیں پڑھی۔ عشاء کی کسی وجہ سے، سفر وغیرہ کی وجہ سے جماعت چلی جائے تو اب چین نہیں آتا، نہیں یار عشاء پڑھنی ہے، بار بار یاد آتا ہے میں نے عشاء پڑھنی ہے۔ تو یہ انسان نے اپنی عادت بنایا نا اس کو، جس طرح کھانا نہیں کھاتے، ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بھول جائے انسان، دوپہر کا کھانا نہ کھائے تو شام تک 50 آدمیوں کو بتاتا ہے یار ابھی تک لنچ نہیں کیا ہے، ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ بھائی کھا لو نا یار، ہم کو کیوں بار بار بتاتے ہو، بس یار ابھی تک کھانا نہیں کھایا، تو بار بار اندر سے جواب آتا ہے۔ تو نماز بھی ایسی عادت بنا لو کہ نماز نہ پڑھو تو خود ہی بے چین ہو جاؤ، مسجد میں نہ آؤ تو بے قراری بڑھ جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ مومن کی مثال ایسے ہے مسجد کے اندر جیسے پانی کے اندر مچھلی۔ پانی کے اندر مچھلی کیسی سکون میں ہوتی ہے،
مومن مسجد میں آئے تو پرسکون ہو جائے، میں آئے اپنے گھر میں آ گیا، اپنے مقام پر آ گیا، اللہ کی رحمت میں آ گیا، اور باہر نکلے تو بے قرار رہے کہ پھر مسجد میں جانا ہے۔ مگر ادھر تو مسلمان کا حال الٹا ہے، مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی ہے، بار بار گھڑی دیکھے گا، ابھی تک نماز ختم نہیں ہوئی، ابھی تک امام صاحب نہیں آئے، ابھی تک دعا نہیں ہوئی۔ امام صاحب کسی دن 4 رکعت 7 منٹ میں پڑھانے والے تو 10 منٹ میں پڑھا دیں، پھر دیکھیں جناب امام صاحب کو پکڑ لیں گے 2 نمازی صاحب، حضرت آپ نے آج 3 منٹ لمبی نماز پڑھائی ہے، آپ نے 2 منٹ لمبی دعا کروائی، ارے اللہ کے بندے 2 منٹ اللہ کے گھر میں اور بیٹھ لیا، بے چینی کیوں ہے؟ اور یہی 2 منٹ اور 3 منٹ کی بات کرنے والا پان کی دکان پر آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا، ادھر ٹینشن نہیں ہے، ادھر 2 منٹ زیادہ کیوں نکل گئے؟ اتنی بے چینی ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ نماز ختم ہوئی ابھی دعا بھی نہیں ہوئی ہے، لوگ باہر نکلنا شروع، سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے بھاگ گئے۔ ایسا کیوں کرتے؟ ارے اللہ کا گھر ہے، بیٹھیں مانگے اپنے رب سے، رحمتیں لوٹیے، یہاں رحمتیں برستی ہیں۔ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے، زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ مسجد ہے، بندہ وہاں بیٹھے جہاں رحمتیں برستی، وہیں آ کے بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو جو مسجد میں آئے اور بے قرار ہو جائے نا، وہ سمجھ لے کہ کچھ گڑبڑ ہے اندر، علاج کرانا پڑے گا۔ علاج کدھر ہوگا؟ کون سے ہاسپٹل میں جانا پڑے گا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کا ایک ایسا پیارا مدنی ہاسپٹل ہے کہ بڑے بڑے بیمار آئے، گناہوں کے مریض آئے، میرے باپا نے انہیں ایسی میٹھی میٹھی دوائیں دی ہیں کہ نیک بنتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کا مرض دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بھائی ڈاکٹر وہ ڈھونڈتے ہو نا کہ جس سے علاج صحیح ہوتا ہو، بندہ علاج کرتے وقت پوچھتا ہے یار کوئی ڈاکٹر بتاؤ جس سے لوگوں کو شفا ہوئی ہو، آپریشن تو ٹھیک کرتا ہے۔ تو امیر اہل سنت تو وہ سرجن ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کا علاج کر دیا۔ بڑے بڑے مریض آئے، شرابی آئے، بدکار آئے، ڈاکو آئے، چور آئے، ماں باپ کو ستانے والے آئے، بے نمازی آئے، مگر دعوت اسلامی کے شفا خانے میں آئے، بے نمازی آیا تو مسجد کا امام بنا دیا، شرابی آیا تو مبلغ دعوت اسلامی بنا دیا، جو گالیاں نکالتا تھا وہ آیا اسپتال سے واپس جاتا ہے تو نعت شریف پڑھنے والا بن کر جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا جاتا ہے۔ وہ بچہ جو ماں باپ کو سامنے جواب دیتا تھا، جب اس نے اس اسپتال میں داخلہ لیا، شفا ملی تو ماں باپ کا ہاتھ چومنے والا بن جاتا ہے۔ وہ اسلامی بہن جو بے پردہ بازار میں گھومتی تھی، جب اس مدنی ماحول میں آتی ہے، مدنی شفا خانے میں آتی ہے تو ایسا علاج ہوتا ہے کہ با پردہ ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسا اسپتال موجود ہے جہاں علاج ہو رہا ہے، اب ہم خود ہی علاج نہ کروانا چاہیں، میں خود ہی بیمار رہنا چاہوں، پھر تو میرا ہی پرابلم ہے، ورنہ شفا مل رہی ہے، بغیر کسی فیس کے مل رہی ہے۔ دوائیں کیا ہیں؟ ایک دوائی مدنی مذاکرہ ہے، امیر اہل سنت کے پاس بڑی پیاری پیاری دوائیں ہیں، مدنی قافلہ ہے، درس ہے، بیان ہے، علاقائی دورہ ہے، مدنی انعامات ہیں، بڑی پیاری پیاری دوائیں ہیں۔ آئیے ان دوائیوں کو لیجئے اور اپنے گناہوں کا علاج کروا لیجئے، اپنے آپ کو شفا دلوا دیجئے، ورنہ اگر بیمار رہے، یہ گناہوں کی عادتیں رہی، یہ نمازیں چھوڑنا رہا، یہ سنتیں چھوڑنا رہی، رب کی ناراضگی والے کاموں میں زندگی گزرتی رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماریاں، دنیا کی بیماریاں جو ہے نا، دل کی بیماری تو جناب بخار، تو پیٹ کا درد، تو السر، تو گردے فیل ہونا، کینسر معاذ اللہ ہو جانا، یہ بندے کی جان لیتی ہیں، لیکن یہ گناہوں کی بیماریاں بندے کا ایمان لے لیتی ہیں۔ اگر ایمان ہی لے لیا گیا تو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کریں گے؟ تو خدا را نماز یہ سب سے پہلا فرض، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، شب معراج کا واسطہ پیش کرتا ہوں۔ معراج کی شب میرے آقا کو جو رب نے تحفہ دیا ہے اس کی یاد بناؤ، اور یہ معراج، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، ہمیں دوبارہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو نماز نہ چھوڑنا۔ آئیے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسی گونج ڈالو کہ شیطان یہاں سے بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ اس طرح اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ
ضرور کرم ہوگا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، رب کی رضا حاصل ہوگی، دنیا میں بھی خیر ہمارا مقدر ہوگی اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر ہوگی۔ اور یہاں میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ یقیناً توبہ کرنی ہے، نماز نہ پڑھی، جو نمازیں قضا ہوئیں اس پر توبہ بھی کرنی ہے، اور حساب لگا کر نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، پرانی نمازیں قضا کرنی ہوں گی۔ جو اسلامی بھائیوں نے بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں چھوڑی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، بعض اوقات انسان کہتا ہے یار معافی تو مانگ لی، توبہ کر لی، اب چلو آگے نماز پڑھوں گا، بالکل پڑھنی ہے آگے، مگر پچھلی نمازیں جو آپ نے چھوڑی ہیں نا وہ ادا کرنی پڑیں گی، وہ قضا کرنی پڑیں گی، قضاء عمری پڑھنی پڑے گی۔ اس کو علماء ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی بندے کا قرض آپ نے لیا، مہینے دن کے ادھار پر، نہیں دیا ٹائم پر، 3 مہینے گزر گئے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو معافی مانگیں گے، یار معاف کرنا تاخیر ہو گئی۔ اب معاف کرنا تاخیر ہو گئی بول کر کیا قرض بھی معاف ہو جائے گا؟ معافی تو اس بات کی مانگ رہے ہو کہ تاخیر ہو گئی، قرض لوٹاؤ گے تو قرض اترے گا نا۔ تو توبہ اس بات کی ہے کہ ہم نے قضا کر دی، وقت پر نہیں پڑھی، مگر پڑھنی پڑے گی تاکہ ہم پر جو یہ قرض ہے یہ اتر جائے۔ تو یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ قضاء عمری کے طریقے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مدرسے میں آئیں گے، اجتماعات میں آئیں گے، قافلوں میں سفر کریں گے تو اس کا ایک پورا طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر نیت سچی ہو کہ میں نے قضا بھی کرنی ہے، بوجھ اپنا اتارنا ہے اور اگلی نمازیں بھی پوری پڑھنی ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بوجھ اترنا شروع ہو جائے گا، آپ پر رحمتوں کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو میں امید رکھوں یہاں موجود ایک ایک اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کا ہر وہ ناظر جب بھی یہ بیان سنے وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے اور مل جل کر مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے